بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آسان فہم قرآن کے دوسرے سبق کو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور گرامر اور ایک نقطہ تعلیم۔ خوشخبری کے طور پر ہم کہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں 6 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 1300 بار آتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ اور گرامر کی مدد سے 20 الفاظ سیکھیں گے آدھی سورہ فاتحہ میں، جو قرآن کریم میں 4688 بار آتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے بعض الفاظ آپ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں 7500 بار آئے ہیں، تقریباً قرآن کا 10%، یعنی آلموسٹ قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کو آسان کیا ہے اور کس طرح اس آسانی کے لیے ہم کو وہ صورت پڑھنے کے لیے دی ہے جو قرآن میں جس کے الفاظ اتنے بار آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں کہوں گا قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے، اگلے سبق میں ہم اس کو مزید دہرائیں گے۔ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، طے شدہ ہے، شخصی ہے اور متعلق ہے۔ راست یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ شخصی ہے یعنی میرے لیے ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے فلاں کے لیے، میرے لیے ہے۔ طے شدہ ہے یعنی ہر چیز جب قدر میں لکھی ہوئی ہے تو آج میں جو قرآن پڑھتا ہوں یہ بھی طے شدہ ہے اور وہ متعلق ہے، مجھے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے آج یہ آیت مجھے کیوں سنائی۔ اس راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، اس کو سمجھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے، پوری سمجھنا چاہیے اور تصور کو استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہم بتائیں گے، اور احساس سے پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کو زندگی میں لانے کے لیے 4 سٹیپس ہیں۔ پھر سے دعا نکالیے، اس کی روشنی میں احتساب کیجیے، پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے۔ مزید تشریح ہم آگے کریں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، سورہ فاتحہ سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من یعنی سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں 2 پہلوؤں پر یہاں پر بات کروں گا۔ تصور ہے، جیسے تصور ہے یعنی تصور کیجئے کہ شیطان ہے کیا چیز۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، مسلسل جب بھی ہم غافل ہوتے ہیں وسوسہ کرتا ہے۔ یہ تصور کے ساتھ اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احساس کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ اسم یعنی نام، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسم کی جمع اسماء، اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن بہت مہربان، دراصل رحمان میں جوش ہے، جیسے غضبان بہت غصے والا، عطشان بہت پیاسا، جوعان بہت بھوکا، رحمان جس کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس وزن پر عربی میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں تسلسل ہے، جیسے جمیل خوبصورت، اس کو نہیں کہیں گے جو 2 ہفتے پہلے بدصورت تھا، یا کریم اچھے اخلاق والا، اس کو نہیں کہیں گے جو 3 ہفتے پہلے گالیاں بک رہا تھا۔ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، دونوں صفات بیک وقت موجود ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بیک وقت موجود ہیں، یعنی اس کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح مسلسل برس رہی ہے، جس میں ہم میں سے ہر ایک سوچے پڑھتے ہوئے کہ میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تصور کو محسوس کیجئے، اس رحمتوں کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، قرآن پڑھنے کے قابل بنایا، یہ ساری رحمتوں کو اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، حمد کے 2 معنی ہیں، تعریفیں، تمام تعریفیں، اور شکر۔ حمد کے 2 معنی ہیں، ساری تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے۔
رب العالمین، رب ہے موٹا ترجمہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ دراصل اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیں ہم تو ایک مثال لیں، جیسے ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے، اس وقت ہمارے جسم میں کروڑوں ری ایکشن چل رہے ہیں۔ کھانا میں بھی کھاتا ہوں، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، کھانا ایک اور شخص کھاتا ہے، کچھ سال کے بعد اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ یہ ہارٹ کا پرابلم انسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، ایک ایک ذرہ جو ڈپازٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتا ہے کہ یہاں ٹھہروں یا ہٹ جاؤں۔ ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا، کروڑوں اربوں خربوں خلیوں کی، وہ رب ہے رب، اور وہ رب میرا ہی رب نہیں، رب العالمین ہے، ساری دنیا کا، عالم انسانی، عالم جن، عالم ملائکہ، رب العالمین۔ یہ تصور لیجئے اور احساس کے ساتھ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، آپ کہیں گے کیا طریقہ ہے، کیا ادب ہے؟ اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ مجھے کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، دل سے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر میں کہوں کسی سے فوری، بھائی آپ کا شکریہ، آپ فوری کہیں گے کس بات کا؟ تو مجھے کہنا چاہیے بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کتاب دی وغیرہ۔ اسی طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو کچھ ذہن میں رکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مسلمان بنایا یا نماز پڑھنے کی توفیق دی وغیرہ۔ احساس، تصور اس کے ساتھ، اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں؟ یہاں پر ایک ہی مثال دوں گا یا ایک اور، کہ اللہ مجھے تیرا سچا شکر کرنے کی توفیق دے۔ ایک پہلو احتساب کرنے، کیا مواقع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ شکر عمل سے، اس کا پلان بنائیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوتا استغفر اللہ، پلان بنائیں اور تبلیغ کریں اس بات کی۔ الرحمن الرحیم، اس کو تو ہم نے دیکھ لیا، بہت مہربان یا پرجوش رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم کی جمع ایام، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک۔ دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے دین اسلام۔ یہاں پر مراد ہے بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اس کو ہم تصور کیا کر سکتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اربوں خربوں لوگ اس وقت حشر کے میدان میں ہوں گے۔ تصور کیجئے اس دن کی گریٹنس کا، اس کی دن کی عظمت کا، اس دن کی بڑائی کا احساس ہو۔ کیا احساس ہو؟ میری اور آپ کی زندگی میں ایک اہم ترین دن یوم الدین ہوگا، اس لیے کہ اس دن رزلٹ آئے گا۔ اگر بچہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا ہو، اسے پوچھا جائے کہ کون سا دن آپ کروشل ہے، تو وہ کہے گا رزلٹ کا دن۔ وہ دن رزلٹ کا دن ہے، ہماری اس دنیا و آخرت کی مسلسل زندگی میں اس دن رزلٹ آئے گا۔ مجھے مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے بغیر پوچھے مسلمان بنایا، بغیر پوچھے اتنی نعمتیں دی۔ اب ہم پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ اس دن جنت دے گا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو، خوف کھانا چاہیے کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ مالک یوم الدین، اس آیت کو اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں ہم؟ دعا نکالیے کہ اے اللہ اس دن مجھے کامیاب کر۔ احتساب کیجئے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے اس دن کامیاب کریں گے۔ پلان بنائیے، کر رہا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کر رہا ہوں تو استغفر اللہ۔ پلان بنائیے آج سے کیا پلان ہے، اور اس بات کی تبلیغ کیجئے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کی ان آیات کی پریکٹس کرائیں۔ قاری عمران خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کیجئے۔ اعوذ صرف ترجمہ کریں گے اور ناظرین آپ بھی صرف ترجمہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تجوید بھی پڑھائیں، لیکن یہ کورس قرآن فہمی کا کورس ہے، سمجھانے کا کورس ہے، اس لیے ساری توجہ سمجھانے پر ہوگی۔ آپ صرف ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسمی
اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین. ناظرین پھر سے ترجمہ فرمائیے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. صرف ترجمہ کریں گے آپ لوگ, ناظرین آپ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے, تصور, احساس, ذمہ داری, وہ سارے احساسات کے ساتھ ترجمہ کیجیے. صرف ترجمہ ہی نہیں, یہ پہلوؤں کو بھی ساتھ میں رکھیے. چلیے بسم اللہ. بسم نام سے اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین مالک یوم الدین. جزاکم اللہ خیر. یاد رکھیے سورہ فاتحہ کا ہر لفظ اہم ہے, اور اس آدھی سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں؟ 7,000 نہیں, ٹوٹل سورہ فاتحہ کے 7,500 اور آدھی سورہ فاتحہ کے تقریباً 4,600. تو ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے پچھلی کلاس میں 6 الفاظ سیکھے. ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. ایکشن کے ساتھ ترجمہ کیجئے. ہوا وہ, سیدھا ہاتھ سیدھی طرف, شہادت کی انگلی. یاد رکھیے ناظرین, یہ ٹی پی آئی ہے, یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے وجود کو استعمال کریں. آپ دیکھیں الفاظ کو, آپ سنیں, آپ سوچیں, آپ بولیں, آپ بتائیں. یہ ساری حرکتیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بہت جلدی سیکھے گا. تو ہوا ترجمہ کیجئے. وہ, ہم, انت, انتم, انا, نحن. ماشاءاللہ. میرے بعد عربی دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہوا ہم, انت انتم, انا نحن. الحمدللہ ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھے. آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں جن کو کلمے کہا جاتا ہے عام طور پہ. الفاظ کی 3 قسمیں. ایک ہے اسم, یعنی نام, جیسے کتاب ہے یا مکہ ہے, یا صفت ہے, مسلم ہے, مؤمن ہے, اس کو اسم کہتے ہیں. دوسرا ہے فعل, جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور تیسرا لفظ ہو سکتا ہے حرف, جو اسموں کو یا فعلوں کو ملائے. اور اس کو ہم بار بار دیکھیں گے, انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں. ہم آج اسم کی جمع بنانا سیکھیں گے, اور جو کہ آپ, چونکہ الحمدللہ ہم اردو بات کرنے والے ہم جانتے ہیں. مسلم کی جمع ہے مسلمون, مسلمین. مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون,
مسلمین. اون اور این ایڈ کرنے سے لگانے سے جمع بن جاتی ہے. تو اسی طرح بتائیے مومن کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنون مؤمنین. صالح کی صالحون صالحین. کافر کی کافرون کافرین. مشرک کی مشرکون مشرکین. منافق کی منافقون منافقین. ماشاءاللہ آپ کو جمع بنانے کا ایک قاعدہ آ گیا. آگے ہم چلتے ہیں اسی کو اپلائی کرتے ہوئے, اسی کی کو انطباق کرتے ہوئے. ہوا مسلم ہم مسلمون. انت مسلم انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مسلمون کب آتا ہے اور مسلمین کب آتا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قواعد بہت سارے معلوم ہیں, ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اتنا جان لیجئے کہ مسلمون مسلمین دونوں جمع ہیں. ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسلم کی جمع مسلمون مسلمین. کافر کی کافرون کافرین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. منافق کی منافقون منافقین. تو ہوا مسلم تو ہم مسلمون. میرے بات دہرائیے. ہوا مسلم ایکشن کے ساتھ پلیز, ایکشن کے ساتھ ناظرین آپ بھی, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب 4 ہو جائیں گے تو اون ہوگا, مسلمون ہوگا, ایک نہیں ہوگا, ہم مسلم نہیں ہوگا. تو ایکشن کے ساتھ, تاکہ ہمارا دماغ, جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا, کہ ہم جب موبائل سے بات کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں, کیونکہ ہمارا دماغ اس حساب سے کام کرتا ہے. تو ہم سیکھیں گے بھی تو یہ بجلیاں, مسلمون کی بجلی اس کے ساتھ رجسٹر ہوگی, اور یاد ہوگا ہم کو کہ جب جمع آتی ہے تو مسلمون آتا ہے. تو ہوا مسلم, ریپیٹ کیجئے میرے بعد. ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون. پھر سے. ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون. میں اشارے کروں گا اور آپ بولیں گے, ٹھیک ہے؟ آہستہ سے کورس میں سوچتے ہوئے. جب میں اشارہ کروں جب ہی آپ کی آواز آئے. ماشاءاللہ. اب چھوٹا سا ایگزام لیتا ہوں میں آپ کا. بتائیے یہ کیا ہے؟ انتم ماشاءاللہ. نحنو ہوا انت نحنو ماشاءاللہ. نقطہ تعلیم پر آتے ہیں اب ہم. نقطہ تعلیم میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ کیا چیز ہے, کیسی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہم کو دماغ لگانا پڑے گا, اور آپ اس بات کو ذہن سے کھرچ کر نکال دیجئے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے یا آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کے پاس بہت ہی طاقتور دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. دماغ میں 100 کروڑ خلیے ہیں, 100 کروڑ خلیے ہیں, اور ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. 20,000 تک شاخیں ہیں ہر خلیے کی. جیسے ہر خلیہ ایک درخت کی مانند ہے جس کی 20,000 شاخیں ہیں, اور یہ شاخیں ہر سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. 500 بار. سوچیے کہ کیا فاسٹ پروسیسنگ, کیا تیز پروسیسنگ دماغ کرتا رہتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق ہم بمشکل 5 سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ 95% دماغ خالی ہے. بالکل کام کرنے سیکھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو قرآن سیکھنے کا. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں, آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو مشکل سے آپ کے 3% خلی مرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان بھولتا کیوں ہے؟ یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ اگر آپ سائیکل چلانا چاہتے ہوں اور آپ پیڈلز بھی ماریں اور بریک بھی لگائیں تو کیسے چلے گی سائیکل؟ تو دماغ کے بھی کچھ رولز ہیں, اور انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ایک ایک نقطہ سیکھیں گے, سیکھنے کیسے دماغ کو استعمال کیا جائے. اور اکثر جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو شیطان ورغلاتا ہے
کہتا ہے کہ یار اب تو عمر ہو گئی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں اب تو عمر ہو گئی ہے, اب کیا سیکھیں گے ہم. یہ خالص شیطانی وسوسہ ہے. آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5% استعمال ہوا تھا, 3% مر گیا, ابھی 92% دماغ باقی ہے. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہ کہ دماغ اور مسلز کے لیے ورزش ضروری ہے. یو یوز اٹ اور لوز اٹ. یا آپ استعمال کریں یا آپ اس کو کھو دیں گے. اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں گے تو آپ اس کو کھو دیں گے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو اس پر ایک پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے. وہ پلاسٹر 21-22 جو بھی دن تک رہتا ہے, 21-22 دن کے بعد جو پلاسٹر نکالا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کس طرح لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ایک سوکھی نلی کی طرح. کیوں؟ کہ اس نے وہ مسلز استعمال نہیں کیے. اگر آپ دماغ استعمال نہیں کریں گے, خاص کر جب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہو, تو سکڑ جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور آج کل کے ریسرچرز کہتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, اگر وہ الزائمرز ڈیسیز یا کسی اور بیماری سے بچنا چاہتے ہوں تو کچھ نہ کچھ کوئزز کریں, کچھ یاد کریں. ہم کہیں گے وہ سب چھوڑ کر کیوں نہ آپ قرآن سیکھیں. بابرکت چیز, اس میں خاص رحمت ہے, خاص برکت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حیدرآباد کے ایک بہت ہی مشہور عربی سکھانے والے ایک شیخ تھے, شیخ احمد. انہوں نے ساری زندگی قرآنی عربی سکھائی, کئی کتابیں لکھی. وہ کئی بہت ہی زیادہ عمر کے ہو گئے, وہ سب کچھ بھول گئے تھے. جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو سب کچھ بھول گئے تھے وہ. لیکن جب ان کو قرآنی آیات سنائی جاتی تھی اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کو کریکٹ کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے, لیکن قرآنی آیت, تو قرآن کی خاص برکت ہے. قرآن کی خاص برکت ہے. انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تحفے کو استعمال کیجیے اور قرآن فہمی کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ اس مبارک سلسلے کے لیے ریگولر وقت نکالیے. آپ انشاءاللہ ضرور بآسانی قرآن کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.